ایک جمہوریہ ہے ہمارا ملک، اور اس کے نہایت معتبر اور نہایت معزز دستور کے اندر مذہبوں کو اپنے عقیدوں کے تحفظ کی کھلی آزادی دی ہے، لیکن حکمراں دستور کے موافق ذہن نہیں رکھتے اور وہ اپنا ذہن مخصوص رکھتے ہیں، تو وہ دستور میں دخل تو نہیں دے سکتے لیکن اپنے عمل سے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، اور وہ جو چیز خاص طور سے مسلمانوں کے سچے عقیدے، نبی کی عظمت، صحابہ کی عظمت اور مسلمانوں کے سانچے عقیدوں کو قائم کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں وہ لوگ نرم گوشہ نہیں ہیں، اور جو لوگ اسلام کو مٹانے والے ہیں اور اسلام کے مقابلے میں دوسرے دینوں کو اسلام کے نام سے لانے والے ہیں، ان جھوٹوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی مہربانیوں کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، سہولتیں بہم پہنچاتے ہیں۔ یہ عام عادت ہو گئی ہے دنیا کے اندر لوگوں کی۔ اس عام عادت سے متاثر ہمارا ملک بھی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات بد عقیدگی پھیلانے والوں، صحابہ کا تبرہ کرنے والوں، صحابہ کرام کے ایمان سے اپنے آپ کو بری قرار دینے والوں، صحابہ پر لعنت ملامت کرنے والوں، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اور محبوب اصحاب کی عزت لوٹنے والوں کے لیے تو بڑے بڑے اسپیکرز لگا کر مہینوں پورے شہر کے ایک ایک بندے کے کان میں اپنے جھوٹ کو ڈالنے کے لیے سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، پرمیشن دیے جاتے ہیں، اجازتیں عطا کی جاتی ہیں، حفاظتیں کی جاتی ہیں، سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ذرا سا بھی ہمیں خطرہ ہے تو انہیں فوج کی فوج عطا کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ بھائی ہندوستان کے دستور کے اندر ہر کسی کو اپنے مذہب کے اظہار کا حق حاصل، اس وجہ سے یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسا، اور اگر ان کے مقابلے میں کوئی حق کا احقاق کر لانا چاہتا ہے، اس کے اوپر لگائی جانے والی تہمت اس پر نہیں، اس کے ماں باپ پر، اس کے بڑوں بزرگوں پر، اس کے پیغمبر اور اس کے اصحاب پر اگر تہمتیں لگائی جائیں اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ ہم پر تہمت لگائی گئی ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگوں کے ایسا کہنے سے ملک کا امن متاثر ہوگا، یہ نقض امن کا سبب ہوگا، دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی، دوسرے انسانوں کی دل آزاری ہوگی، اس لیے آپ ایسا نہیں بولیں۔ تو عدل کی دنیا میں کون اس کو عدل سمجھ سکتا ہے؟ اگر دنیا میں عدل کوئی چیز ہے، اگر دنیا میں رعایا ایک نظر سے دیکھے جانے کے قابل ہے، اگر دنیا میں دستور سب کے لیے یکساں طاقت اور قوت رکھتا ہے، تو اس کو کون عدل سمجھ سکتا ہے؟ اس کو کون انصاف کی بات سمجھ سکتا ہے؟ لیکن بھائی طرز عمل تو یہی ہے۔ تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، ایک نظام دیا ہے کہ ہم ہماری عبادت گاہ میں عبادت سمجھ کر اپنے دین کو بیان کریں، اپنی عبادت گاہوں میں بیان کریں۔ عبادت گاہوں میں ہم عبادت ہمارے مذہب کے مطابق کریں گے، ہمارے دین کے مطابق کریں گے ہم عبادت گاہوں کے اندر۔ لیکن ایک عبادت گاہ کے اندر اس قسم کی گفتگو کے لیے سوچا گیا تو لوگوں نے کہا آپ مسجد میں کر لو، ہم مسجد میں منع نہیں کرتے، لیکن مسجد کو بلیک لسٹ میں ڈالیں۔ جی اب آپ بتائیے کہ اس کا کیا یہ کیسا انصاف ہے اور یہ کیسی عدل کی بات ہے؟ لیکن چونکہ علماء کرام وہ امن و امان کو ہر چیز کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، اور اس کو اس ملک میں اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ وہ مسلمانوں کے لیے آزمائش کا سبب نہ بنے، کیونکہ واقعات تو آ رہے ہیں، طرح طرح کے واقعات آ رہے ہیں۔ ملک میں کہیں کچھ ہوتا ہے ڈرنا مسلمانوں کو پڑتا ہے، مسلمانوں کو ڈرنا پڑتا ہے، کہیں بھی کچھ ہو جائے، یہ حالت صورتحال بنا کر رکھی گئی ہے۔ کتنے دن پہلے امریکہ نے باقاعدہ کھلے عام یہ اعلان کر دیا تھا کہ آنے والے انتخابات سے قبل ہندوستان میں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ یہ اشارہ دیا گیا ہے، پوری میڈیا میں آیا ہے، اخباروں میں چھپا ہے، اور ہر طرف چرچا ہوا ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے
کہ ہندوستان میں انتخابات سے پہلے بڑے حادثات ہونے والے ہیں، یہ ہونے والے ہیں۔ اگر ہماری ملک کی انٹیلیجنس کو پہلے سے نہیں معلوم تھا تو امریکہ کے خبردار کرنے کے بعد تو معلوم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن بھائی یہ سیاست ہے، اور سیاست اس وقت میں اندھی ہے، ہم اس کے بارے میں نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں۔ یہ اگر ہمارے ہاں نظر آ رہا ہے تو کیا ہے، یہ تو مسلم ملکوں میں بھی ہو رہا ہے۔ جو مسلم ملک ہیں اسلامی نہیں ہے، کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، آج روئے زمین پر کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے۔ ہم کسی غلط فہمی میں نہ ہوں کہ صاحب یہ اسلامی حکومت کہیں بھی نہیں ہے، یہ سب مسلم اسٹیٹ کہہ لیجئے، جہاں مسلمان غالب ہیں، زیادہ مقدار میں ہیں، وہی حکمراں ہیں، ان کی چلتی ہے، بس وہ مسلم اسٹیٹ ہے۔ لیکن اسلامی حکومت اب کہیں نہیں ہے۔ اسلامی حکومت اس کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں حکمرانی کر رہا ہو۔ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ ایسا عدل ہے، ایسا انصاف ہے کہ آپ اس وقت کائنات کے کسی نظام حکومت میں اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ اگر ہوتی تو گاندھی کو، اس ملک کے بابا قوم کو یہ کیوں کہنا پڑتا، اس نئی حکومت کو جس دن ہندوستان کی پہلی آزاد حکومت بنی، یہ کیوں کہنا پڑتا کہ اگر ہندوستان کی یہ نئی حکومت اور یہ آزاد حکومت اپنی حکمرانی کو کامیاب حکومت بنانا چاہتی ہے تو وہ اپنے لیے ابو بکر عمر کو آئیڈیل بنائے۔ کیوں کہنا پڑتا ان کو؟ کیونکہ کوئی دوسری مثال نہیں ہے تاریخ میں۔ اگر مثال ہوتی تو وہ کائے کو مسلمانوں کے صحابہ کی مثال پیش کرتے، مسلمانوں کے صحابہ اور نبی کے خلفاء کی مثال پیش کر کے کہہ رہے ان کو آئیڈیل بناؤ۔ اور ان کی حکومت کا حاصل یہ ہے کہ خود تو پیون لگے ہوئے پھٹے کپڑے پہن لیں اور ننگے پیر چل لیں، لیکن رعایا کے گھر میں چولہا نہ جلے یہ برداشت نہ کر سکتے۔ اور رعایا کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے اور رعایا کے گھر میں پانی بھرنے کے لیے مسلمانوں کا امیر جا رہا ہے اور جا کے پانی بھر رہا ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب نے کہا میں نے سوچا کسی جگہ تو ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، تو ان کے دل میں کہیں گزرتے ہوئے ایک بڑھیا کا مکان دکھا، شہر سے باہر بالکل دور دراز۔ تو عمر بن الخطاب کو خیال آیا یہ بڑھیا اکیلی رہتی ہے، اس کی آل اولاد نہیں ہے، اس کے گھر پانی بھرنا، پانی اس زمانے میں نادر الوجود تھا، بڑی مشکل سے ملتا تھا، تو پانی بڑی قیمتی ضرورت تھی، دور سے لانا پڑتا تھا۔ بڑھیا کہاں سے لائے گی؟ اس کو پانی لا کے دینا نیکی ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم، اس کو پانی لا کر دینا نیکی ہے۔ اور یہ نیکی میں کر لوں گا اس طرح کہ ابو بکر کو بھنک بھی نہ لگے اور وہ میں آگے نکل جاؤں اور وہ پیچھے رہ جائیں۔ یہ دین میں تسابق حسد نہیں ہوتا، دین میں کمپٹیشن ہونا چاہیے، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے تسابق اور تنافس ہونا چاہیے۔ اور یہ تو خوبی کی بات ہے، دیکھ کے رحمان عرش سے خوش ہوتا ہے کہ بندے دیکھو وہ اس سے آگے نکل رہا ہے، وہ اس سے آگے نکل رہا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہاں مال دولت میں اور دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنا کوئی اللہ کو پسندیدہ نہیں، آدمی جائز طریقوں سے بڑے بنا بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ پسندیدہ یہ نہیں، پسندیدہ یہ ہے صحابہ کی صفات۔ چنانچہ حضرت عمر ایک دن رات کو بہت اندھیرے سے چلے گئے اور پانی پہنچانے کے لیے نہیں جلدی پہنچے، ذرا دیر سے پانی پہنچانے، کہنے لگے کہ بڑی بھی میں آپ کا پانی لے آؤں؟ تو وہ کہنے لگے بیٹا پانی تو ہے میرے پاس، میرے برتن میں پانی تو ہے۔ کہا کہ کوئی آتا ہے اللہ کا بندہ وہ دے جاتا ہے مجھے پانی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہو نہ ہو یہ ابو بکر ہی ہو سکتے، اس لیے کہ میں تو یہاں بھی ہار گیا۔ اب ایک دن اندھیرے سے چھپ کے بیٹھے اس کے گھر کے پاس دیکھنے کے واسطے کہ وہ کون آتا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین، وقت کا بادشاہ، خلیفہ، نبی کا وزیر، اللہ کا چہیتا، جس کے لیے آسمانوں سے سلام آیا ہے، وہ پانی لے کے ایک بڑھیا کے گھر میں دینے جا رہا ہے۔ یہ تاریخ پڑھی ہوئی تھی گاندھی نے، اور اس کے پتا تھا کہ اس طریقے سے اسلام حکمرانی کر کے کامیاب ہوا ہے۔ اس لیے اس نے بتایا کہ بھائی تم ابو بکر و عمر کو آئیڈیل بناؤ گے نا تو تمہاری حکمرانی دنیا کی مثالی حکومت بن جائے۔ تم ان کا دین نہیں مانتے، ان کا دین ماننے کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی سیاست لے لو اور ان کی حکمرانی کے انداز لے لو
یہ حکمرانی عدل ہے، انسانیت نواز ہے، ہمدردی کے جذبوں سے بھرپور ہے، سینے کے اندر پتھر کے بجائے دل رکھا ہوا ہے اور وہ انسانیت کو ترستا ہے، دکھ کو برداشت نہیں کرتا، کسی کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، وہ اپنا زخم سہ لیتا ہے اور دوسرے کو کانٹا چبھنے نہیں دیتا، وہ مسلمانوں کا حکمراں ہوتا ہے۔ تو حکمراں تو اگر ایسے ہوں گے، اگر اسلامی حکمراں ہوں گے، اسلامی حکمراں ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت معاذ کو تاکیدیں فرمائی تھیں کہ زکوٰۃ وصول کرو لوگوں سے، تو ان کو بھیجتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ ایاک وکرائم اموال الناس اور ایاک والظلم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ دیکھو تم زکوٰۃ وصول کرنے جا رہے ہو، عشر وصول کرنے جا رہے ہو، اور اس زمانے میں لوگوں کا مال پیسہ نہیں تھا، پیسہ بہت کم تھا، لوگوں کا مال جانور اور غلہ تھے، کھجوریں تھیں، یہ مال تھا لوگوں کا، اسی کو حساب سے لینا پڑتا تھا۔ حضور نے فرمایا جب بھی کسی کی زکوٰۃ کا حساب کرنے کے بعد اس کا 40واں حصہ یا جو بھی نصاب تم وصول کرو گے تو دیکھو چن چن کے بڑھیا مال نہ لے لینا، ان کا چن چن کے بڑھیا مال نہ لے لینا۔ جیسے کسی کے بکرے حساب کر لیے، اتنے بکرے، ان کے 3 بکرے لینا ہے زکوٰۃ میں، تو اب جب 3 بکرے لینا ہے تو بکروں کو کھڑا کیا، جو اونچے اونچے بڑے یا موٹے دکھ رہے ہیں ایسے نکال لیے۔ حضور نے فرمایا یہ ظلم ہے، اور مظلوم اور اللہ کی قبولیت کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں، تمہارے اوپر اس کی ہائے ہائے لگے گی۔ اس لیے میڈیم سائز کے لینا، درمیانی چیز لینا، بہت حقیر والی اس لیے نہیں کہ اللہ کی شان بلند ہے، یہ اس کی توحید ہے، اور بہت بڑھیا اس لیے نہیں کہ اللہ محتاج نہیں ہے، وہ تو صرف دلوں سے مال کی محبت نکالنا چاہتا ہے، اس لیے بہت بڑھیا مت لو۔ کتنی محبت خلوص سے اس نے پال کے اتنا اچھا کیا ہوگا، اسے بھی اپنے مال میں یہی بڑھیا لگ رہا ہے، اور آپ وہ چن لوگے تو یہ ظلم ہوگا رعایا پر۔ اور اگر یہ ظلم کرو گے، اتقی دعوت المظلوم انہ لیس بین اللہ وبینہ حجاب، اللہ کے اس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں، وہ مظلوم کافر بھی ہوگا تو مظلوم کی آہ آسمان تر جائے گی۔ اور اسی حدیث کو کسی کہنے والے نے کہا تھا، بہتر سے از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آید۔ مظلوم کی مظلومیت سے، مظلوم کی آہ سے ڈرو۔ آہ بہت ہلکی ہے، چھوٹی سی ہے، بس دل دکھا اور زبان سے ایک آواز نکلی، اس کو آہ کہتے ہیں۔ اس آہ کو پوری حکومتوں کے مقابلے میں طاقتور سمجھو، پوری حکومتوں کے مقابلے میں، لکھوں کا فوج کے مقابلے میں، تلواروں، ٹینک اور بڑے بڑے میزائل کے مقابلے میں یہ ایک آہ ہے جو وزن رکھتی ہے اور یہ طاقت رکھتی ہے۔ لوگوں نے مظلوم کی آہ کے وزن کو نہیں سمجھا، مظلوم کی آہ کی وزن کو نہیں سمجھا۔ لیس بینہا و بین اللہ حجاب، ہر دعا رک سکتی ہے پر مظلوم کی دعا نہیں رکے گی، کوئی روکنے والا نہیں، سیدھے آسمان پر جائے گی اور اجابت لے کے آ جائے گی، یعنی قبولیت لے کر آ جائے گی وہاں سے۔ یہ مظلومیت، دوسرے کو مظلوم نہ بناؤ، مظلوم رہنے کو گوارا کر لو، لیکن ظالم بننا مومن کبھی پسند نہ کرے۔ ظالم بنے گا تو وہ اللہ کے مقابلے پہ آ جائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں کون جیتا ہے جو ہم جیت سکیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ تو اسلام کی حکمرانی ہے، یہ اسلام کی حکمرانی ہے۔ اگر اسلام کی حکمرانی ہوتی تو ہم عالم اسلام میں وہ واقعات نہ سنتے جنہوں نے پورے اقطاع عالم میں مسلمان کے سر کو شرم سے جھکا دیا ہے، ایسے واقعات ہم نہ سنتے اگر وہ اسلامی حکمرانی ہوتی۔ اسلامی حکمرانی میں تو خلیفہ وقت اور ایک غلام دونوں برابر ہیں، انصاف کے کٹہرے میں دونوں برابر ہیں، دونوں کو وہاں کھڑا کیا جائے گا۔